تو رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ رکھا۔ یاد رہے کہ رب کریم کا یہ پسندیدہ دین محض چند عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے۔ یقیناً عقائد بہت اہم ہیں، عبادات میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کا اور پھر غیر مؤکدہ کا درجہ رکھتے ہیں علی حاصل القیاس۔ ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ دین ہر حوالے سے کامل اور اکمل ہے، اور یہ اس کا ایک پہلو، اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے۔ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ کوڈ آف لائف ہے۔ اور یہ انسان کی زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے اس کی پیدائش سے بھی پہلے، پھر اس کا پیدائش کے بعد بچپن، اس کا لڑکپن، اس کا عالم شباب، اور بحیثیت انسان کے اس کی مختلف حیثیتیں۔ اب یہاں مسجد میں سب مرد حضرات بیٹھے ہیں، رب کریم سب کو سلامت رکھے، تو کبھی ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں عمر کے ماہ و سال کے اعتبار سے، ہماری حیثیت ہو سکتا ہے تھوڑی سی مختلف ہو۔ آج جو عمر سیدہ حضرات دادا اور نانا کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، اولاد در اولاد کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، چند سال پہلے تک وہ صرف باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو وہ صرف اولاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی پیچھے کی طرف، ماضی کی طرف رخ کرے دیکھیں تو ہمیں اپنے بچپن کے ایسے کئی واقعات یاد آ جائیں گے جب بڑے چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے سے، ساری چیزیں یاد نہیں آتی، کچھ چیدہ چیزیں یاد آتی، کوئی خاص واقعہ یاد آتا ہے، اور پھر جیسے جیسے ماہ و سال کا سفر طے ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن، پھر عالم شباب، اور پھر والد کا منصب، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر دادا کا منصب، اور پھر ہمسائے، پھر دوست، احباب، عزیز و اقربا، دور کے، نزدیک کے، قریب رہنے والے، دور رہنے والے، یہ سب کا سب وہ سسٹم ہے جس کو اسلام نے اون کیا ہے، اس کو ڈس اون نہیں کیا، اس کو تسلیم کیا ہے، اور سارے کے سارے جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے جو رشتے بنتے ہیں، ان کے ادب و احترام کی بات کی ہے۔
اللہ اکبر۔ اسلام نے والدین کی بات کی تو فرمایا کہ یہ وہ عظیم المرتبت تمہارے تعلق والے ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں کہ اف ولا تنہرہما، تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ہمیشہ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے اور ان کے سامنے بچ جانا ہے۔ اور اگر کبھی اونچ نیچ کی بات ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کہتے ہیں، ان کے سامنے تم نے بس خاموشی سے، ادب سے، احترام سے رہنا ہے۔ یہی معاملہ استاذ کے حوالے سے فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ استاذ کا ادب و احترام والد سے بھی زیادہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ عبادت اور کسی کی نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ ادب والا حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور پھر اگر والدین میں سے کوئی ایک تمہیں بڑھاپے کی حالت میں مل جائے، عمر کے ماہ و سال طے کرتے ہوئے وہ بوڑھا ہو جائے یا دونوں ہو جائیں، ایک ہو یا دونوں ہوں، تو پھر بڑھاپے میں انسان کی عادتیں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں، اس کی قوت برداشت میں فرق آ جاتا ہے، اس کی یادداشت میں فرق آ جاتا ہے، اس کی جو مطالبات ہوتے ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کبھی بچے کو دیکھیں، چھوٹے سے بچے کو، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے اور وہ اپنا مطالبہ عموماً رو کر کرتا ہے، اگر اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے۔ والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچے ہیں، ایک ہے یا دونوں ہیں، تو ان کے اس بڑھاپے کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں تو تم نے چڑچڑے نہیں ہونا، اور تمہارا ان کے ساتھ معاملہ ایسے رہنا چاہیے، فلا تقل لهما اف، تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، اور ان دونوں کو جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ادب سے بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کا ایک تعارف دین ادب کا ہے، یہ سراپا ادب ہے، سراپا ادب ہے۔ سب سے زیادہ ادب رب ذوالجلال والاکرام کا ہے، اس کا ادب عبادت ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور پھر نبی محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت، میرا ادب تمہارے لیے، تمہاری اولاد سے، والدین سے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ والدین کا ادب ہے، والدین کے بہن بھائیوں کا ادب ہے، عزیز و اقربا کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، اور صرف بڑوں کا ہی ادب نہیں ہے، بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔